حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ فرما تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے صحابہ کو بلا کر کے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں چند نصیحتیں کرنے لگا ہوں، ان پر عمل کرنا، اور تمہارے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کبھی بھی 4 لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ تمام سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام بھی جلوہ فرما تھے۔ وہ کیسا منظر رہا ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، وہ کیسے لمحے ہوں گے جب سارے صحابہ حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں گے، سارے صحابہ کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور وہیں پر ہمارے آمینہ کے لال چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت حسان بن ثابت نے تو یہ کہا کہ میرے حضور 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ 4 لوگ کون ہیں جن کے پاس آپ نے بیٹھنے تک منع کیا ہے؟ وہ کتنے بدبخت ہیں، کتنے گنہگار ہیں، کیا وہ واقعی بہت بڑے ظالم ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، 4 لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے بہت ناراض رہتا ہے، اور اللہ ہی نہیں بلکہ میں محمد عربی ان 4 لوگوں پر مسلسل لعنت ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوچنے والی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے آقا نے، مدینے کے تاجدار والے آقا نے کہا کہ میں 4 لوگوں پر لعنت ڈالتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ 4 لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، صحابہ، ایک چغل خور غیبت کرنے والے کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ تمہارے نبی تمہیں حکم دیتے ہیں، صحابہ، غیبت کرنے والے کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر کیوں، ایسا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کوئی آدمی کسی اپنے پڑوسی کی، رشتہ دار کی یا اپنے بھائی کی اگر چغل خوری غیبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ چبا جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لکڑی کو آگ چبا جاتی ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ کے نکلا مغرب کی، اب مسجد کے باہر جیسے گیا، فلاں کی برائی، فلاں امام کی برائی، فلاں بھائی کی برائی، فلاں نمازی ایسا ہے، حضور فرماتے صحابہ، جو چغل خور ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، اس کی نمازیں ایسے ختم ہوں گی جیسے لکڑی کو آگ چبا جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوسرا شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا، دوسرا انسان وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ صحابہ جو بے نمازی ہے، صحابہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، مردود جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، جمعے کی اذان کی آواز کانوں میں جاتی ہے، پھر بھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد تلک نہیں آتا ہے۔ فرمایا، جو بے نمازی ہے، صحابہ، حکم دیتا ہوں کہ تم بے نمازی کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ اب بتاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی قبر کے اندر جو ہے گنجا اژدہا آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اس کا نام انا اسجاء الاقرا۔ کیا نام ہوگا؟ انا اسجاء الاقرا۔ وہ کہے گا، میں گنجا اژدہا، میرا نام انا اسجاء الاقرا۔ تو نے ظہر چھوڑ دی تھی نا، جب ظہر کا ٹائم تھا تو دکان پر اخبار پڑھ رہا تھا نا، تو
تو نے ظہر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑی ہے، تجھے ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم تجھے ظہر سے لے کر عصر تک ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، وہ ہاتھ لوہے کے ہوں گے، وہ ایسا وار ایک کرے گا، ایسا حملہ کرے گا کہ انسان زمین کے اندر 70 گز نیچے دس جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، آواز کہاں جائے گی؟ کہتے ہیں تو نے عصر چھوڑی ہے نا، عصر سے لے کر مغرب تک ماریں گے۔ جس نے مغرب کی چھوڑی ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک مارا جائے گا، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی ہے، گنجا اجدھا قبر کے اندر آ کے کہے گا تو نے عشاء کی نماز چھوڑ دی، گپے سپے دکانوں پہ بیٹھ کر کے لڑایا کرتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، تجھے عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ہم تجھے عشاء سے لے کر فجر تک ماریں گے، ساری رات مار پڑے گی، بچانے والا نہیں آئے گا، آگے مٹی، پیچھے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، کہاں بھاگو گے، کہاں چلاؤ گے، آواز کہاں تک جائے گی؟ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا صحابہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے پاس کبھی مت بیٹھنا، کیونکہ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مسلسل لعنت ان لوگوں پر پڑتی ہے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ اب بتاؤ جادو سے زیادہ نقصان دہ ہے اگر کوئی چیز تو نماز۔ جادو اگر آپ کے اوپر کسی نے کر دیا ہے تو اس کا توڑ ہے کیا، مل جائے گا، لیکن اللہ اور اس کا رسول جس پر لعنت مسلسل برسا دے تو بتاؤ اس کو نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس پر اللہ اور اس کے رسول لعنت ڈالے اس کو دنیا کا کوئی مائی کا لال نقصان دہ ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ نبی نے فرمایا تیسرا انسان وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹے کے پاس حضور فرماتے صحابہ کبھی مت بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر اس کے پاس کیوں نہ بیٹھے، آخر اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو حضور آپ نے منع کر دیا؟ حضور فرماتے جب کوئی بندہ، جب کوئی آدمی ایک بار صرف جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے جو ہیں برکت والے وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی جھوٹے کے منہ سے۔ صحابہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس کبھی مت بیٹھنا، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور اللہ ہی کی نہیں بلکہ میں محمد عربی اس جھوٹے پر لعنت مسلسل ڈالتا رہتا ہوں جو جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا کرتا ہے۔ تو جھوٹوں کے پاس مت بیٹھنا۔ اور چوتھا انسان کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چوتھا انسان وہ ہے اس کے پاس بھی کبھی مت بیٹھنا، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چوتھا انسان کون ہے؟ نبی نے فرمایا چوتھا انسان وہ انسان ہے جو مسجد میں آ کر کے شور شرابہ کرے، دنیاوی باتیں کرتا ہے، مسجد میں چلا گول اور شول گل مچایا کرتا ہے۔ حضور فرماتے مسجد میں باتیں کرنے والوں کے پاس، مسجد میں جو ہنسی مذاق کرتے ہیں آ کر کے نمازوں میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں باتیں کرنے والوں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ 1 بار 2 بار منع کرنا، جب وہ نہ مانے صحابہ ان کے پاس ہٹ جانا، ان کے پاس مت بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جو مسجد کے اندر باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے جو مسجد میں آ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں 4 لوگوں سے پرہیز کیجیے آپ۔ اگر 4
لوگوں سے آپ پرہیز کریں گے، ان 4 گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے 4 گناہوں کو میری خاطر اور اللہ کی خاطر جس نے توبہ کر لی 4 گناہوں سے، پھر رسول اللہ نے بھی اعلان فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صحابہ جس نے 4 گناہوں سے توبہ کر لی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، میں محمد عربی ضمانت دیتا ہوں جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور کل قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کی شفاعت کا ذمہ دار میں خود محمد عربی بنوں گا۔ اگر 4 باتوں پر اس نے عمل کر لیا، توبہ کر لیا سچے دل سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اس آدمی سے، اس امتی سے ہم مصافحہ کریں گے جس نے میری اور اللہ کی رضا کی خاطر 4 گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ایک بے نمازی کے پاس کبھی مت بیٹھنا جو مردود جمعہ تک نہیں آتا ہے پڑھنے، بحث بازی کیا کرتا ہے، 5 وقت کو دور کی بات ہے جمعہ تک نہیں آتا ہے، اس کے پاس 1-2 بار سمجھاؤ، مانے یا نہ مانے، پھر اس سے رشتہ ناتا توڑ دو۔ دوسرا شغل خور کے پاس جو غیبت کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے صرف غیبت سے ہی شروعات کرتا ہے، شغل خور غیبت کرنے والوں کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ نمبر 3 حضور فرماتے جھوٹا، جو سارا دن جھوٹ، فراڈ، مکاری، دھوکے بازی کرتا ہے اس کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ نمبر 4 بے نمازی کے پاس کبھی مت بیٹھنا۔ اور مسجد کے اندر جو باتیں کرتا ہے، باتیں جان بوجھ کر کے، جو لوگ بڑے بوڑھے لوگ آتے ہیں وہ مسجد کے اندر راجنیتی کی باتیں، کھیت کی باتیں، خلیان کی باتیں، گاؤں کی باتیں، پردھانی کی باتیں، اور جو ہے تمام طرح کی باتیں مسجد کے اندر کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ایسے لوگوں کے پاس بھی مت بیٹھنا جو مسجد کے اندر جان بوجھ